بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس یہودی کا ایک لڑکا تھا، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ وہ اپنے والدین سے سرکار کی توہین سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے راستے میں کھڑا رہتا۔ ایک دن مدینہ منورہ کے راستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ یہودی نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھتا ہے۔ آنکھ سے آنکھ مل گئی، حضور مسکرانے لگے۔ اس یہودی نوجوان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ عداوت کا چراغ بجھ گیا، عشق و محبت کا چراغ روشن ہو گیا۔ اس نوجوان کو بغیر دیدار مصطفیٰ کے ذرا بھی چین نہیں آتا۔ اس کے دل میں والدین کی محبت اور رسول کی محبت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ آخر محبت رسول غالب آ گئی۔ جب گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تو مسجد نبوی کے پاس کچھ بہانہ بنا کر ٹہلنے لگتا۔ ایک بار دیکھ لینے کے بعد کسی بیمار کی طرح گھر واپس لوٹتا۔ اسی طرح عشق رسول میں بیمار پڑ گیا۔ اس کے والدین نے بہت علاج کرائے لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خوبصورت نوجوان کمزور ہو گیا، آواز باریک ہو گئی، پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ اس یہودی نوجوان کے باپ نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرے لال، اگر کوئی آخری تمنا ہو تو بولو۔ اس نوجوان نے کہا، ابا جان، آپ میری آخری تمنا ہنسی خوشی پورا کرنے کا وعدہ کریں تو میں اظہار کروں۔ اس نوجوان نے کہا، ابا جان، آپ برا نہ مانیں تو میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں گرفتار ہوں، لیکن آپ کے خوف سے یہ راز کسی پہ ظاہر نہ کر سکا۔ اب میری آخری تمنا ہے کہ صرف ایک بار نورانی چہرہ دیکھ لوں اور میری روح نکل جائے۔ ابا حضور، اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیجئے کہ آپ کا ایک غلام دنیا سے جا رہا ہے، آپ اس کے سرحانے نجات کا آخری مژدہ سنا دیں۔ بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سننے کے بعد باپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، مگر اکلوتے بیٹے کی آخری خواہش پورا کرنے کا وعدہ تھا۔ سب غم و غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، اگرچہ یہ میرے لیے خطرے کی بات ہے۔ یہودی قوم مل کر مجھے ذات سے باہر کر دیں گے، لیکن تمہاری روح کی خوشی کے لیے سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ وہ یہودی مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگانے لگا، میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لے آئے اور فرمایا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ سرکار کی محبت بھری باتیں سن کر اس یہودی کا دل نرم ہو گیا اور غمگین آواز میں کہا، میرا اکلوتا بیٹا عین جوانی میں دنیا سے جا رہا ہے۔ آپ کی محبت و عقیدت کا جادو اب اسے آخری نیند سلا رہا ہے۔ آپ کے عشق کی آگ میرے بیٹے کو جلا رہی ہے۔ اب وہ اپنی موت کی آخری گھڑی میں ہے اور اس کی آخری تمنا یہ ہے کہ آپ اس کے سرحانے کھڑے ہو کر آخرت کی نجات کا مژدہ سنا دو۔ یہ سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے جان نثار صحابیوں، میرے ساتھ چلو، اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھ آئیں جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں دھوم مچی ہے۔ جب یہ نورانی قافلہ یہودی کے گھر پہنچا تو دیکھا اس عاشق رسول کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے بند ہو گئی ہیں۔ باپ نے بلبلا کر کہا، میرے لال، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سرحانے کھڑے ہیں۔ آواز کو سن کر جاتی ہوئی روح لوٹ آئی اور بیمار نے آنکھیں کھول دی۔ نظر کے سامنے نورانی چہرہ دیکھ کر دھیمی آواز میں اپنی تمنا ظاہر کی، میرے سرکار، میں اپنے دل میں آپ کے عشق و محبت کی مقدس امانت لیے ہوئے اب عالم جاودانی کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ کے غلاموں میں میرا نام درج کر لیا جائے، مگر میرا نامہ اعمال میں خدائے لا شریک کے لیے ایک سجدہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود میری نجات کیسے ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اب کلمہ توحید کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ اس نوجوان نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا، اے میرے مالک، قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کلمہ طیبہ کے ساتھ ہی اس نوجوان کی روح نکل گئی۔ یہودی کا سارا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ اس نوجوان کے باپ نے کہا، اب یہ مسلمان کا جنازہ میرا نہیں ہے، یہ اسلام کی امانت ہے، اب یہ میرے گھر کی بجائے آپ کی در رحمت سے اٹھے گا۔ کفن دفن کی ساری ذمہ داری آپ کے سپرد ہے۔ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا، عشق و ایمان کا یہ بڑا خزانہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کے لے چلو، اور یہ جنت کے دولہا کا جنازہ مدینہ کی گلیوں سے دھوم دھام کے ساتھ نکالا جائے گا۔ قرب و جوار کے بھی لوگ جنازہ میں شرکت کے لیے جمع ہو گئے۔ آخری دیدار کے لیے چہرے پر سے کفن ہٹایا گیا تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ دنیا سے جانے والا خالی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کا اقرار نامہ اس کے ساتھ تھا۔ عاشق رسول کے جنازے میں اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مدینے کی گلیوں میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہے تھے، ایڑی زمین پہ نہیں لگ رہی تھی۔ ایک صحابی نے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی سے پوچھ لیا تو سرکار نے فرمایا، آج آسمان سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے آئے ہیں اور جنازے میں شریک ہیں کہ ان کے ہجوم میں پورا قدم زمین پر رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اس عاشق رسول کا جنازہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتارنے لگے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر نور سے جگمگا رہی ہے۔ اس وقت حضور کو اتنا پسینہ آ رہا تھا کہ کرتا مبارک پسینہ کے قطروں سے بھیگ گئے۔ حضور جب قبر سے باہر آئے تو حضور کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ صحابہ نے کہا، کیا بات ہے، آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ جوان مجھ سے جنت کی ضمانت لے رہا تھا تو حوران جنت نے سن لیا، اس لیے وہ جنتی لباس اور جنتی خوشبو لے کر پہلے ہی سے قبر میں حاضر تھی۔ وہ جنت کے دولہا کو لینے آئی تھی اور حوران جنت کے ہجوم کی وجہ سے مجھے پسینہ آیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھے۔ عشق مصطفیٰ نے ایسے نوجوان کو جو زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کر پایا تھا، ایسے اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ محبت رسول تمام عبادتوں سجدوں سے، تمام روزوں نمازوں سے افضل ہے۔ محبت رسول دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ محبت رسول ہر مالی اور بدنی عبادت سے افضل ہے۔ محبت رسول اپنی جان سے بھی افضل ہے۔ ناظرین، اگر تحریری یا تقریری صورت میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اپنے اللہ رب العالمین سے معافی کا خواستگار ہوں۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ مستند معلوماتی، تحقیقی، اصلاحی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔